اسلام نے جمعے کو حرام قرار دیا۔ جس گھر میں ایک جمعاری پیدا ہو جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ روتے ہیں، بھائی بہن روتے ہیں، بیوی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور وہ بیوی کا زیور بیچ کے جمعہ کھیلتا ہے۔ اسلام نے تو ان الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اسلام کو بھیجا ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں کو بھیجا۔ دنیا کے اندر بہت سے نبی آئے اور سب نے لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ نبی دنیا کے اندر آتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتے تھے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ تو جو نبیوں کی بات کو مانتے تھے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اللہ کے وعدے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جو نبی کا انکار کر دیتے تھے اور جو نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کے سلسلے میں اللہ عز و جل کے یہاں اچھے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ تو جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر، ہر نبی نے لوگوں کی رہنمائی کی، جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے تھے کہ یہ رسول ہیں، یہ مسلمانوں کے ہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اور ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے۔ چونکہ ہم سب کے مالک ایک ہیں، ہم سب کے خالق ایک ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اس کا مالک، اس کا اللہ، اس کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے کہ زندگی گزارے، تو ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن ہمیشہ دنیا کے اندر گھٹیا لوگ، برے لوگ، خراب لوگ اور دو قوڑی کے لوگ ہمیشہ موجود رہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہمیت دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گہرائیوں میں گھستے، بجائے اس کے ان لوگوں نے اسلام کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادتی اور حملے شروع کر دیے۔ حالانکہ ذمہ داری تو یہ تھی کہ جو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ اس نبی کی بات کو مانتے اور اس نبی کی مرضی کے حساب سے، یعنی اللہ کی مرضی کے حساب سے زندگی گزارتے، تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی، یعنی یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دی ہے، یہ جب ختم ہو جائے گی تو ایک نئی زندگی جو اللہ تعالیٰ دیں گے اور جس کی شروعات ہوگی، اس میں بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن گھٹیا لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پیش کیا کہ یہ بجائے اس کے کہ اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں، جبکہ دنیا کے قابل لوگ،
دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور دنیا کا ہر وہ انسان جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے اور تھوڑا سا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجے کے نبی گزرے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بات صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جو انسان بھی پڑھا لکھا ہوگا، جو انسان قابل ہوگا، جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہوگی، جس کے اندر تھوڑی سی ہوشیاری ہوگی، جو صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہوگا، جو مذہب اور دھرم سے ہٹ کر انسانیت کے اوپر نگاہ رکھنے والا انسان ہوگا، وہ جان جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اعلیٰ درجے کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ وہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ عز و جل کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ اور جب سارے نبی پیچھے ہٹ جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں کی سفارش کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے والے لوگ پیدا ہوئے، پہلے بھی پیدا ہوئے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، چونکہ جہنم بھی بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ جہنم فالتو میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، وہ جہنم اللہ تعالیٰ نے گنڈوں کے لیے اور ظالموں کے لیے اور بدماشوں کے لیے اور منحوسوں کے لیے اور خبیثوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ جائیں گے کہاں؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اچھے انسان، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر ان گھٹیا لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو گھٹیا لوگوں کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی گھٹیا لوگوں نے سازش کی۔ اسلام نے تو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اسلام نے تو محبت کی بات بتائی کہ ہر انسان سے محبت کی جائے، اسلام نے کہا کہ شراب نہ پیو۔ تو اچھے انسان کا کام یہ تھا کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور منع کیا ہے، اور دنیا جانتی ہے شراب کے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور انسان پاگل بن جاتا ہے اور پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جس گھر میں شرابی بن جائے، اس کے ماں باپ روتے ہیں، اس کے بھائی بہن روتے ہیں، اس کے بیوی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ضرورت تھی دنیا کو کہ وہ اسلام کی بات کو اہمیت دیتا، بجائے اس کے کہ اسلام کی بات کو اہمیت دے، اس نے اسلام کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ یہ خبیثوں کا کام ہے، چونکہ شرابی خبیث آدمی وہ تو حملے کرے گا ہی، کیونکہ اس کی شراب جا رہی ہے۔ پھر شراب پینے کے بعد وہ نالیوں میں جائے گا، وہ گھورے کے اوپر لیٹے گا، وہ بچیوں کے اوپر ظلم کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، اور اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ شراب پینے کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ لوگ پاگل بن جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، اور دو کوڑی کے بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن جب وہ شرابی بنا تو وہ دو کوڑی کا بن گیا اور نالیوں میں گرا۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ لڑکیاں پردے میں رہیں، لڑکیاں احتیاط سے رہیں، لڑکیاں گھروں میں رہیں، لڑکیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ تو جس کے پاس تھوڑی بھی عقل ہوگی وہ جانتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں، لڑکیاں اپنے گھر کے اوپر محفوظ ہیں۔ جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، جتنی بڑی چینٹی ہوتی ہے، اگر اتنی بھی عقل انسان کے پاس ہوگی نہ کے برابر، تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں، ان کو واقعی میں گھر میں رہنا چاہیے، اور اگر یہ گھر سے نکلیں تو ان کو پردے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور کسی بڑے کے ساتھ یا کسی بھائی کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس کو نکلنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کی اس بات کو اہمیت دیتے دنیا والے،
لیکن اسلام سے چڑھنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے والے بجائے اس کے کہ پردے کو اہمیت دیتے، ان لوگوں نے پردے کو گالی دینا شروع کر دی کہ پردہ تو ایک گالی ہے۔ ایک طرف کہیں گے کہ اپنا نام ٹھیلے کے اوپر لکھو، ایک طرف کہیں گے اپنا نام ٹھیلے کے اوپر لکھو تاکہ پتہ چلے کہ تو مسلمان ہے، اور دوسری طرف لڑکیوں سے کہا جائے گا کہ حجاب کو ہٹاؤ۔ حجاب کے ذریعے لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ مسلم بچی ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نقاب کو ہٹاؤ، اور ایک پھل بیچنے والے سے کہا جائے گا کہ اپنا نام لکھو اور لکھاؤ اور دکھاؤ۔ یہ دو کوڑی کے لوگوں کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر عورتوں کے اوپر، کتنا ظلم، ہر جگہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا، ہر جگہ بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا، ہر جگہ بچیوں کے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں اور لڑکیاں پریشان ہیں۔ تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اسلام کی بات کو مانتے ہوئے پردے کو عام کیا جاتا، اور ہر اچھا انسان، ہر وہ انسان جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے، اس کا کام یہ تھا کہ بچیوں سے کہتا، عورتوں سے کہتا کہ بچیوں، لڑکیوں، بیٹیوں، بہنوں، پردے کے ساتھ رہو، لڑکوں سے دور رہو۔ لیکن بجائے اس کے کہ خباثت سوار ہوئی اور پردے کو گالی دینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچاری رہنا بھی چاہتی ہیں پردے میں، ان کو پردے کے نام سے اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ وہ بیچاری بے پردہ ہو گئی۔ اور ہم اور آپ روز سنتے ہیں کس طریقے حادثے اور حالات ہوتے ہیں اور آتے ہیں لڑکیوں کے اوپر۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہر انسان اسلام کی اہمیت کو سمجھے۔ اسلام نے جمعے کو حرام قرار دیا۔ جس گھر میں ایک جواری پیدا ہو جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ روتے ہیں، بھائی بہن روتے ہیں، بیوی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور وہ بیوی کا زیور بیچ کے جوا کھیلتا ہے۔ اسلام نے تو حرام قرار دیا۔ تو انسانوں کی ذمہ داری تھی کہ اسلام کی بات کو اہمیت دیتے اور جمعے کی مخالفت کرتے، لیکن بجائے اس کے انہوں نے اسلام کے اوپر حملہ شروع کیا اور بدنام کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبیث لوگ، یہ کیا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے کیا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ کتنا رحم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اوپر، کہ مکے کے اندر، وہ مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، کہ دل تو نہیں چاہتا جانے کو، مگر میں مجبور ہوں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے اوپر۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اور صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور صحابہ کو ستایا جا رہا تھا۔ اس حال میں صحابہ مکے سے مدینہ آئے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طاقت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ مکے کے اندر گئے ہیں، اور لوگ ڈر گئے تھے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اب ان کے پاس طاقت ہے اور ان کو پاور حاصل ہے، اب یہ ہماری گردنیں کاٹ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے تھے؟ سر جھکا کر، محبت سے، توبہ اور استغفار کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اور اعلان کر دیا تھا کہ جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ یعنی ظالموں کو، جو ظالم تھے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کو آزاد کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسان کیے انسانوں کے اوپر، ہر موقع کے اوپر اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی صحیح رہنمائی کی۔
اگر آج بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا کا رخ اور دنیا کی سوچ اور دنیا کی فکر اور دنیا کا ماحول بدل جائے. پورا کا پورا رخ اور نظام بدل دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان تھے. اور یہ بات صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے بلکہ جو پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 100 بڑے آدمی 100 عظیم شخصیت، جس کا لکھنے والا ہے غیر مسلم ہے، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈالا. لوگوں نے کہا کہ ان کی جگہ پر کسی اور کا نام تو ڈال سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ڈال دیتے یا فلاں کا ڈال دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والے ہیں. ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا کردار ادا کیا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو اہمیت دیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو اہمیت دے، اسلام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کرنا کیا چاہتا ہے، اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے. اسلام ظلم کی دعوت نہیں دیتا، اسلام بےایمانی کی دعوت نہیں دیتا. اگر کوئی مسلمان بے ایمان ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام بے ایمانی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان پاگل ہے، وہ بے ایمان ہے. لیکن اسلام نے جو دعوت دی ہے وہ انصاف کی دعوت دی ہے، وہ محبت کی دعوت دی ہے، وہ امن کی دعوت دی ہے. وہ گالی دینے کی دعوت اسلام نہیں دیتا بلکہ محبت سے رہنے کی دعوت دیتا ہے اسلام، معاف کرنے کی دعوت دیتا ہے اسلام، انصاف قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے انصاف، اور ظلم کو مٹانے کی دعوت دیتا ہے اسلام. اس لیے اسلام کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اسلام نے جو پردے کی بات کی ہے اس کو ہر ایک سمجھے، ہر ایک سمجھنے کی کوشش کرے کہ پردے میں رہنے کے کتنے فائدے ہیں. ہر لڑکی اگر پردے میں رہے، ہر لڑکی اگر احتیاط سے رہے، ہر لڑکی، چونکہ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بچی، معصوم بچی، وہ تو ایک سادی بیدی زندگی گزارتی ہے، پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو کسی خبیث کی نظر میں وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، وہ بیچاری گمراہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ گھر سے بھاگتی ہے تو گھر والوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے. باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور باپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم بچیوں کو سمجھائیں گے، بچیوں کو بتائیں گے، پردے کی اہمیت ان کے دل اور دماغ کے اندر بٹھائیں گے، وہ گھر کے اندر رہیں گی، وہ پردے میں رہیں گی، وہ احتیاط سے رہیں گی، تو ماں باپ کا بھی سر اونچا رہے گا اور ان کا سر نیچا نہیں ہوگا. ورنہ کتنی بچیاں اور کتنی لڑکیاں کسی جھمیلے میں پھنسیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور وہ کس طریقے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں، یہ آپ سب جانتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. لڑکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنی بہنوں کے اوپر نظر رکھیں کہ کسی طرح کا حادثہ اور کسی طرح کا کوئی معاملہ اور جھمیلہ ان کے ساتھ نہ ہو. جب ہم احتیاط سے رہیں گے اور ان کو احتیاط کی تعلیم دیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ کی مدد حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.